بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، وراء الورا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو نفع میں نقصان پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو نقصان میں نفع پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے۔ یہی کھانا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ انسان کھاتا اس لیے ہے تاکہ اس کو طاقت آئے، اس کو غذا ملے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو یہ انسان کو طاقت دے گا کھانا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو انسان کے لیے یہ نقصان کا، بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی بارشیں جو برستی ہے، انسان ہر وقت دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہم پر بارش برسا، رحمت والی بارش برسا۔ یہی پانی اگر نہ ہو تو ہم اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر چیز کی حیات پانی کے ساتھ ہے، چاہے جانور ہوں چاہے انسان ہوں، ساری کی ساری کائنات کا دار و مدار پانی پر ہے۔ اگر یہی پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہم پھر بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی پانی میں انسان کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے، اگر اللہ چاہیں تو اسی پانی کے اندر شر پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ کرنے پر آئیں تو ہر چیز کر سکتے ہیں۔ آج کل جیسے بارشیں آ رہی ہیں اور بارشوں کا زمانہ ہے، ہر طرف بارشیں ہیں اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جی ہر طرف بارشیں ہیں اور اسی طرح کہیں مکان گر رہے ہیں اور اسی طرح کہیں لوگ ڈوب رہے ہیں اور اسی طرح لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اور اسی طرح پیارے رسول، پیارے پیغمبر کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ بات ذہن میں رکھو، اگر یہ دیکھ لو کہ جو حکومتیں اور اقتدار اگر بے وقوف لوگوں کے پاس ہے اور اسی طرح جو ہے بے عقل لوگوں کے پاس ہے، نادان لوگوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا اگر یہ دیکھ لینا کہ پیسہ جو ہے بخیلوں کے پاس ہے، جو لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے ہر وقت جو ہے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اسی طرح بینک بیلنس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اگر پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ اور اسی طرح تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھ لینا اگر بارشیں وقت پر نہ آ رہی ہوں، جب ضرورت نہ ہو بارشوں کی اس وقت بارشیں آ جائیں، یا بارشیں حد سے زیادہ ہو جائے، یا بارشیں نقصان کرنے لگیں، یا بارشیں سیلابی صورتحال اختیار کرنے لگیں تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ اب یہ بے وقوف لوگوں کے پاس اقتدار کا آنا، نااہل لوگوں کے پاس اقتدار کا آنا، پیسے کا بخیلوں کے پاس آنا اور اسی طرح بے وقت بارشیں آنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے راضی ہیں اور آپ ہم سے خوش ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دیکھو اقتدار عقل مند لوگوں کے پاس ہے، دیندار لوگوں کے پاس ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس اقتدار ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ جب دیکھو کہ پیسہ جو ہے سخیوں کے پاس ہے، جو لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں، لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور اسی طرح لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، فرمایا اور اسی طرح فرمایا جب دیکھنا کہ بارشیں وقت پر ہو رہی ہیں اور اسی طرح فصلیں لہلہا رہی ہیں اور اسی طرح ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے تو سمجھ لینا میں راضی ہوں۔ اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ بارشوں کا بے وقت ہونا، سیلابی صورتحال کا اختیار ہو جانا، اسی طرح ہر طرف سیلاب امڑ آنا، اس بات کی علامت ہے اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بارشیں اگر پنڈی میں آ رہی ہیں، سیلاب راول پنڈی میں آ رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے سیلاب جو ہے اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو ہم سے اللہ راضی ہے، نہیں۔ اگر وہاں آ رہے ہیں تو ہم سے بھی اللہ ناراض ہے، تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اور اسی طرح اس موقع کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔